قاری مظہر اقبال عابد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ باقاعدہ ایک گاڑی پر ڈیکس لگا کر پورے شہر میں، گاؤں میں اور علاقے میں اور اکاڑا شہر اور اس کے گرد و نواح میں اونچی آواز سے تکبیرات کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ عشرہ ذو الحجہ کا عشرہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور اتفاق سے اس مہینے سے پہلے والا ذو الحجہ کا مہینہ بھی حرمت والا تھا، یہ بھی حرمت والا ہے، اور آئندہ آنے والا بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور بالخصوص اس کی پہلی 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھا کر اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کے بعد جواب قسم میں بہت اہمیت والا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی بھی قسم اٹھائی ہے، اور والشفع والوتر اور قربانی والا دن اور عرفہ والا دن یعنی 9 ذو الحجہ کے دن کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ عشرہ کے اندر شروع سے ہی تکبیرات کہنی چاہیے، اور پہلی دن سے لے کر ایام تشریق 13 تاریخ کی مغرب تک تکبیرات کہنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مدینہ سے باہر نکل کر بازاروں میں، منڈیوں میں جا کر اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور وہ تکبیرات ابھی آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ اور الحمدللہ یہ تکبیرات کہتے کہتے عیدگاہ کی طرف جانا اور پھر راستہ بدل کر عیدگاہ سے واپس گھر کو جانا، اس کا مقصد یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ما من ملبن یلبی الا لبا، کہ جو حاجی زیادہ تکبیرات اونچی آواز سے کہتے ہوئے میدان عرفات کی طرف جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور تکبیرات کہتا ہے، فرمایا جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، درختوں تک جاتی ہے، پتھروں تک جاتی ہے، حتیٰ کہ ریت کے ذرات تک جاتی ہے، تو فرمایا کہ وہ سارے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور سارے اس کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں سفارش اور گواہی دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہم غیر حاجی ہیں تو ہم یہاں حج تو کر نہیں سکتے، ہمیں سب سے اونچا عمل حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل عمل اس بندے کا ہے العج والسج، جو سب سے زیادہ تکبیرات کہتا ہے اور خوب اچھی قربانی کرتا ہے۔ اب غیر حاجی کے لیے سب سے اونچا عمل قربانی کا ہے، تو لہذا قربانی کے ساتھ ساتھ یہاں ہمیں تکبیرات بھی کہنی ہیں، اور یہ تکبیرات ایام تشریق کا مطلب یہ ہے کہ 11، 12، 13 ذو الحجہ کی مغرب تک تکبیرات کہنا، اور ذو الحجہ کی 13 تاریخ کی مغرب تک قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، اور وہی ایام جو ہے اونچی آواز سے تکبیرات کہنے کے بھی دن ہیں۔ تکبیرات پہلی سے لے کر 13 مغرب تک ہیں، اور میں بہت ہی خوش ہوا آج یہ عمل دیکھ کر۔ ہمارا ادارہ ہے مرکز تعلیم القرآن 18 جی ڈی، قاری مظہر اقبال عابد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ باقاعدہ ایک گاڑی پر ڈیکس لگا کر پورے شہر میں، گاؤں میں اور علاقے میں اور اکاڑا شہر اور اس کے گرد و نواح میں اونچی آواز سے اور یہ نیکی کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں جو تقریباً سنت آج ختم ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں اور ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا عمل جو انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نیکی پھیلے گی اور جذبہ ابراہیمی پھیلے گا، اور ابراہیم کی یہ سنت انشاءاللہ زندہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔